زاہد خٹک ہیں جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. وہ کہتے ہیں شعبہ سیاست کا ہمارے ملک کے حالات خراب ہونے سے گہرا تعلق ہے. سیاست کو بدنام ترین پیشہ کہا جاتا ہے، مگر پورا ملک آج بھی سیاستدانوں کے حوالے ہے اور وہ اس کے ساتھ جو چاہیں کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرکٹرز، اساتذہ، ڈاکٹرز، حتیٰ کہ فوج اور پولیس کے افسران تو خود بیرون ملک، سول بیوروکریسی بھی ساری بیرون ملک سیکھنے اور قابلیت بڑھانے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر سیاستدانوں کی ٹریننگ کیوں نہیں کروائی جا سکتی؟ زاہد خٹک صاحب، آپ کا خیال بڑا خوبصورت ہے لیکن بڑا معصومانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کتے کی دم جو ہے کیوں سیدھی نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سال بھی اس کو نا لوہے کی نلکی میں رکھو، جو ہی نلکی اترے گی دم کیوں ماشاءاللہ گول کھڑی ہو جائے گی. یہ خاص طرح کا مٹیریل آتا ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں سیاستدان میں کوئی مطلب صحیح معنوں میں جس قسم کے لوگ آتے ہیں، براک اوباما آتا ہے یہاں، بل کلنٹن آئے گا اور پھر چپ چاپ 2 ٹرمز پوری کر کے گھر چلے جائیں گے. نہیں، یہ چچڑ ہیں، چچڑ، یہ چمگادڑے ہیں، یہ آسیب ہیں، یہ چڑیلے ہیں، چپکے ہوئے جیسے خون پینے والے کو نہیں ہے، وہ اشتہے ہیں. یہ وہ آپ جو بات کر رہے ہیں ان کا اصل تو تبدیل نہیں ہوگا جب تک کہ خاص طرح کا اپر مڈل کلاس کا پڑھا لکھا آدمی اور ایک پروسیس سے گزر کے نہیں آتا. یہاں تو پیا من بھائی والی بات ہے. آپ امریکہ آپ دیکھ لو، آپ ایک پروسیس سے گزر کے انگلینڈ دیکھ لو، اچھے کیسے بندے ہمارے ملک کے لوگ، خواتین و حضرات کہاں نہیں پہنچے. لندن کا میئر کون ہے آج؟ پاکستانی نجات آدمی کہیں ہیں ایسے، چوائس سربراہ ہیں ہمارے، آپ دیکھ لیں، اور بہت سے لوگ. اور تقریباً ہر مہذب ملک میں ایک پروسیس ہے، اس سے گزر کے آؤ. بالکل ایسے جیسے آپ پرائمری کرتے ہو، مڈل کرتے ہو، ہائی اسکول یہ وہ وغیرہ، اس کے بعد اگر آپ قابل ہو تو یو ریچ سم ویئر. یہاں تو قابلیت ہے ہی، اور چمچا گیری، خوش آمد، بے حیائی، بے شرمی، ڈھٹائی. ایک سینئر ترین پالیٹیشین تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تھے وہ سرائکی بیلٹ کے. انہوں نے مجھے کہا ایک دفعہ، میں نے کو بات کی، مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو مجھے بات سیاست پہ ہو رہی تھی، تو مجھے کہتے ہیں بیٹا لمبی چوڑی بات میں نا وقت نہ اپنا ضائع کرنا زندگی میں. پاکستانی سیاستدان 3 لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے، 3 طریقے سے بیان. میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں اکینا تھکینا چکینا، اکتانا نہیں، ذلت سے، بیزتی سے، خوشامد سے، چاپلوسی سے. اکینا، اکتانا نہیں، دھکے کھانے سے، ذلیل ہونے سے، پیچھے پیچھے دم ملانے سے اکتانا نہیں. اکینا تکینا، اور انہی سارے کاموں سے تکنا بھی نہیں، اور چکینا جھجکنا بھی نہیں. ایسا بدبخت ہے یہاں چمچا. وہ چمچے پھر آہستہ آہستہ، وہ پہلے عام دھات کے چمچے ہوتے ہیں، پھر وہ سٹین لیس اسٹیل کے چمچے بنتے ہیں، پھر وہ چاندی کے چمچوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ تلائی چمچے سونے کے چمچ بن جاتے ہیں. پھر وہ پریس بھی بیچارہ، ہمارے جو ہم پیشہ بھائی ہیں، دوست ہیں، وہی مجبور ہوتے ہیں ان چولوں کو. وہ قائدین، رہنما، لیڈرز، ایک بھی لفظ ان پہ جچتا نہیں، لیکن لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ فضول بات ہے. ایسا ہی خطرہ ہے جیسا دہشت گرد ہو. واہ، اس کی کوئی 2% کی پراپرٹی باہر دکھا دو مجھے. اس نے بطور پرائم منسٹر کیسے پرفارم کیا، بطور پولیٹیشین، اس کو علیحدہ. بطور پولیٹیشین تو اس نے مونوپولی توڑ کے رکھ دی. اس ملک میں 2 اجارہ دار تھے، 2 مونوپولسٹ. ایک پیپلز پارٹی، اس نے توڑ کے ان کا کباڑ بنا دیا. یہ ہے اس کی پولیٹیکل اچیومنٹ. ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں اس کا جیتنا اور پرائم منسٹر بننا. یہ بات کرتے ہیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ. تم تو پیداواریں ہو اسٹیبلشمنٹ کی. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف تک یہ ہیں کیا؟ بھٹو تو پھر ایک پولیٹیکل جینیس تھا، اس کا خاندان تھا، آگا پیچھا تھا، وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خوبصورت رائٹر تھا. سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا تھا، پالیٹکس اس کی رگوں میں تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن
نہیں، یہ دہاڑی باز ہے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. مصیبت آ گئی، ان میں سے کوئی ہوتا اس کی جگہ پہ وہ اپنے بچوں کو واپس لے کر، نہیں، اس نے پوری زندگی وقف کر دی اس ملک کے لیے. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں، جمائمہ کا کوئی رولا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ آدمی وقت نہیں دے رہا تھا. گوروں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. شوہر اگر گھر کو وقت نہ دے، یہ وہ تو پرابلم، تو گوروں کا تو زندگی اور ہے. اس نے وہ بھی قربان کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کی قربانی کو یاد کرو. بیٹوں کا نام کیا ہے؟ سلمان اور قاسم. بس اب یہ بات کرنے والی چونکہ خاتون ہے، اور ہماری تربیت، میں چونکہ سیاستدان نہیں ہوں، تو میں تو بیانڈ اے سرٹن لمٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. مریم کے بارے میں بھی اگر وہ بد زبانی کرے گا یا کرے گی تو I'll take them on. ہے نہیں ہمارا. وہ میں تو پیپلز پارٹی سے متنفر اس وجہ سے ہوا تھا، اس زمانے کی میری کالموں کی کتاب میں وہ کالم موجود ہے جو مساوات میں which is owned، اب کا تو مجھے نہیں پتا، which was owned by بھٹو فیملی. میں ایڈیٹر تھا جب میں نے پرو مریم نواز، اس کا نام تھا، با حیا لیکن بے ردا چہرہ، اور کالم کے ساتھ تصویر تھی مریم کی. میں نہیں، یہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہے. جو یہ تو ہمارے یہاں تو یہ جملہ بطور بکواس بولا جاتا ہے کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں، یہی شان ہے اس معاشرے کی. تو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا. لیکن ان کو پٹیاں پڑھانے والے پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی کو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو ہر زہر انجیکٹ کرتے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جو کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. اور عمران بھی بہت سی باتیں ایسی کرتا ہے جو اس کو فیڈ کر دی جاتی ہیں، وہ اس نے خود ان پہ غور و خوض نہیں کیا ہوتا. بہرحال اینی وے